رمضان میں کسی بھی دن یا حیو یا قیوم انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رمضان میں کسی بھی دن چلتے پھرتے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لینا فوری طور پر اثر کرنے والا یہ وہ سچا عمل ہے، فوری طور پر دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ زندگی میں صرف ایک بار ایک دن یہ وظیفہ پڑھنا، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ ہے، تمام لوگ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو اس طریقے سے اس جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو شخص اپنی تنگ دستی میں، رزق اور دولت کی پریشانی میں مبتلا ہے، گھروں میں فاقے ہیں، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، آج کا وہ سچا عمل بتاؤں گا کہ عمل پڑتے ہی دنیا جہاں کی تمام پریشانیاں اگر ایک جھٹکے کے اندر ختم نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت، ہر مراد انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ ساری دنیا کی پریشانیاں ابھی ہوئی تو ختم ہو جائیں گی۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر آج آپ لوگ پریشان ہیں، رزق کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ایک دن کے اندر دور ہوں گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پڑھنے والے کے اوپر دولت غیبی طریقے سے ایسے برستے ہوئے آتی ہے کہ پڑھنے والا بھی خود حیران رہ جائے کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ اللہ والوں، ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال کر لیے، لیکن فائدہ نہ ہوا تو آج چھوٹا سا آسان سا وظیفہ بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ اگر روزگار کا کوئی ذریعہ چاہتے ہو کہ ایک دن کے اندر حالات بدل جائیں، چاہتے ہو کہ زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے، تو آج کا میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں کھیلو گے۔ ساری زندگی دونوں ہاتھ سے دولت اٹھاتے رہو گے تو بھی انشاءاللہ دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ ناظرین، وہ سچا عمل بتلانے لگا ہوں کہ جو پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالدار بن جاتا ہے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، سورہ کوثر کا عمل خدا را آج رمضان میں اپنے لیے نہ صحیح اپنے گھر والوں کے لیے پڑھ لینا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پڑھ لو، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اس عمل کے اندر سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، ویسے تو یہ سورہ کوثر کا عمل ہے، لیکن اس میں 2 سے 3 آپ کو وظائف ملا کر ایک عمل کرنا ہے۔ پہلا جو خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا طاقتور وظیفہ ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ اللہ والو، پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو، یا اپنے انداز میں پڑھیے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ یا قادرو کا وظیفہ اس عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ کیجیے۔ اللہ والوں، جیسے ہی پہلا وظیفہ یا قادرو 21 مرتبہ پڑھ لیں، فوری طور پر اس عمل کے اندر اسی وقت دوسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ شامل کر دیں۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔
دولت کی جمع جم بارش برسانے والا مجرب وظیفہ ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ تسبیح کے دانوں پر چاہے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ یا سلامو کا یہ وظیفہ اس عمل میں آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں جتنا آسان ہے، کمالات میں اتنا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا جہاں کے وظائف اعمال کیے ہوں گے، میری نظر میں وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور آج کا یہ خاص عمل ایک طرف، کہ جس کو پڑھتے ہی بے شمار لوگ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ والوں، 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، تو اب اس عمل میں آپ کو شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں کو اس عمل میں سورہ کوثر فوری طور پر شامل کرنی ہے۔ صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس عمل کا ایک آخری چھوٹا سا وظیفہ رہتا ہے، وہ فوراً اسی وقت پڑھ لینا۔ سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، چاہے زبانی چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا، جیسے بہتر لگے ویسے پڑھ لینا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا کمال کا، بڑا مجرب آزمودہ وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آخر میں استغفر اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور صرف اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس عمل میں کیا شامل کریں گے یہ سمجھ لیں۔ آخر میں صرف 1 مرتبہ آپ کو اس عمل میں درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں دعا مانگنی ہے، اور فوراً اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے۔ اور جیسے ہی آپ نے دعا مانگ لی، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔